السلام علیکم پیارے ویورز، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کے مکمل ناول کا ٹائٹل ہے پہلی نظر کا عشق۔ آج ایک لمبے عرصے کے بعد وہ پاکستان واپس آ رہا تھا۔ وقت کا بھی کیا ہی عجیب کھیل ہے، رکتا ہی نہیں، لیکن بہت سارے منظر اور یادیں پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے ہی اس کے قدموں نے زمین کو چھوا، ایک عجیب سا مانوس سکون اس کے اندر اتر گیا۔ ایسا سکون جو برسوں کی دوری، تنہائی اور تھکن کو ایک پل میں ہلکا کر دے۔ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا ارد گرد دیکھتا رہا، جیسے کسی اپنے چہرے کی تلاش ہو، مگر ہجوم میں کوئی شناسا نظر نہ آیا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ آہستگی سے بھاری قدم اٹھاتا باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ دل کے اندر ہلکی سی کسک تھی کہ شاید آج کوئی اسے لینے نہیں آیا۔ وہ ابھی ٹیکسی کا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک جانی پہچانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ بھائی! اس نے چونک کر سامنے دیکھا تو فرحان ہاتھ ہلاتا ہوا تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ فرحان کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ فرحان اس کے قریب آتے ہی پرجوش انداز میں بولا اور فوراً اسے گلے لگا لیا۔ وعلیکم السلام۔ مجتبیٰ بھی مسکراتے ہوئے اسے گرم جوشی سے گلے لگاتے بولا۔ کیسے ہو تم؟ الحمدللہ، میں تو بالکل فٹ فاٹ ہوں بھائی۔ ہم تو ہمیشہ اچھے رہتے ہیں کیونکہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں، فرحان نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا تو مجتبیٰ بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ سنائیں، فرحان نے شرارتی انداز میں آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ مجتبیٰ ہلکا سا ہنسا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ امی ابو اور باقی سب ٹھیک ہیں؟ جی بھائی، سب ٹھیک ہیں۔ اور آپ کب پہنچے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ کافی دیر انتظار کرتا رہا مگر کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے خود ہی باہر آ گیا۔ اوہ ہو بھائی، کراچی کی ٹریفک نے جان لے لی ہے، میں راستے میں ہی پھنسا ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، فرحان نے معذرت خواہ لہجے میں کہا، پھر جلدی سے بولا، چلیں اب فوراً نکلتے ہیں، مما آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں۔ اگر مزید لیٹ ہو گیا نا تو میرے کان نہیں بچیں گے آج۔ اچھا بابا، چلتے ہیں، مجتبیٰ مسکراتے ہوئے بولا اور اپنا ہینڈ کیری کھینچتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑا۔ سامان کافی زیادہ تھا، اس لیے دونوں کے ہاتھ بھرے ہوئے تھے۔ فرحان کافی دیر سے ایک وزنی بیگ گھسیٹنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ صحیح سے اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ آخر کار تنگ آ کر وہ بول پڑا، بھائی ان بیگز میں پتھر بھر کے لائے ہو کیا؟ اتنا بھاری سامان آخر کون لاتا ہے؟ میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی ہے۔ اس کی بات سن کر مجتبیٰ کھل کر ہنس پڑا۔ اتنے سال بعد واپس آیا ہوں، سامان تو زیادہ ہونا ہی تھا نا؟ پاگل۔ جی سوری بھائی، اب جلدی آئیں۔ فرحان نے ہنستے ہوئے سامان گاڑی کی ڈگی میں رکھا۔ مجتبیٰ خاموشی سے مسکراتا ہوا فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحے گاڑی روشنیوں سے جگمگاتے شہر کراچی کی خوبصورت سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ باہر شہر پہلے سے کہیں زیادہ بدل چکا تھا مگر اس شہر کی خوشبو اب بھی ویسی ہی تھی، اپنائیت سے بھری ہوئی۔ مجتبیٰ خاموش نظروں سے باہر دیکھتا رہا۔ ہر سڑک، ہر عمارت اسے پرانی یاد دلا رہی تھی۔ طویل سفر کے بعد گاڑی آخر کار شاہ مینشن کے سامنے آ رکی۔ وہاں کا منظر دیکھتے ہی مجتبیٰ کی سانسیں جیسے تھم گئی۔ پوری فیملی اس کے استقبال کے لیے دروازے پر کھڑی تھی۔ 10 سال بعد آج وہ اپنی فیملی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں بے اختیار نمی اتر آئی۔ دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ شازیہ بیگم ہاتھوں میں پھولوں کا ہار لیے کھڑی تھی۔ اپنے بیٹے کو سامنے دیکھتے ہی ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ مجتبیٰ بھی بے اختیار مسکراتے ہوئے تیز قدموں سے ان کی طرف بڑھا۔ اگلے ہی لمحے شازیہ بیگم نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے گلے میں ہار ڈال دیا۔ ماں اور بیٹا چند لمحے بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ پورے 10 سال بعد آئے ہو مجتبیٰ؟ شازیہ بیگم کی آواز روند گئی۔ ایک بار بھی اپنی ماں کی یاد نہیں آئی؟ سوری امی، مجتبیٰ نے بھیگی آواز میں کہا۔ آپ سب کی بہت یاد آتی تھی، اتنی کہ کبھی کبھی خود کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جھک کر اپنی ماں کی پیشانی چوم لی۔ شازیہ بیگم فوراً اسے گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ان کی پہلی اور بے حد لاڈلی اولاد تھا۔ چھوٹی عمر میں ہی بہتر مستقبل اور تعلیم کی خاطر اسے خود سے دور بھیج دیا تھا، اور آج پورے 10 سال بعد وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو دوبارہ اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ان کے آنسو جیسے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔
اپنی ماں کو یوں ٹوٹ کر روتا دیکھ کر مجتبیٰ کی اپنی آنکھیں بھی شدت سے بھیگ گئی تھیں۔ اس نے ماں کو مضبوطی سے اپنی حصار میں لے لیا، جیسے برسوں کی دوری کو ایک ہی لمحے میں ختم کر دینا چاہتا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنی ماں کو کتنا یاد کیا تھا۔ ماں کے بغیر تو وہ ایک لمحہ بھی نہیں گزار رہا تھا، پھر پورے 10 سال اس نے ان کے بغیر کیسے گزارے تھے یہ صرف وہی جانتا تھا۔ بہرحال آئی ایم سوری امی، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، لیکن اب تو آ گیا ہوں نا، اب کبھی واپس نہیں جاؤں گا۔ شازیہ بیگم نے فوراً اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ان کی آنکھوں میں اب بھی نمی موجود تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا مجتبیٰ؟ اب تم ہمیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے نا؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا، جیسے ابھی بھی ڈر ہو کہ کہیں یہ خواب ٹوٹ نہ جائے۔ امی اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، وعدہ۔ یہ سن کر شازیہ بیگم کے چہرے پر مطمئن سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ محبت سے اس کے گھنے خوبصورت بال سنوارنے لگی جو ہوا سے بکھر گئے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی، جیسے برسوں کی جدائی کا خلا بھر لینا چاہتی ہوں۔ بھائی ہمیں بھی موقع دیں یا صرف امی سے ہی ملتے رہیں گے؟ تانیہ نے شرارتی انداز میں کہا۔ ہم بھی آپ کی بہنیں ہیں۔ آف کورس، ہم نے بھی آپ کو بہت یاد کیا ہے۔ دانیہ کی بات سن کر مجتبیٰ بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کی چھوٹی بہن تو اس کی جان تھی۔ نہیں نہیں، کیوں موقع نہیں دوں گا اپنی پیاری بہن کو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنے عرصے بعد مل رہا ہوں، اور اب تو میری گڑیا بھی بڑی ہو گئی ہے۔ جب وہ لندن گیا تھا تب دانیہ صرف 8 سال کی ننھی سی بچی تھی، مگر اب وہ 18 سال کی خوبصورت لڑکی بن چکی تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش کافی بدل چکے تھے۔ پہلے والی شرارتی بچی اب پہلے سے زیادہ سمجھدار اور حسین لگ رہی تھی۔ بھائی آئی مس یو، دانیہ نم سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے گلے لگ گئی۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، خاص طور پر جب مما سے ڈانٹ پڑتی تھی نا، تب آپ کی بہت یاد آتی تھی کیونکہ آپ ہمیشہ مجھے بچا لیا کرتے تھے۔ مجتبیٰ ہلکے سے ہنسا اور محبت سے اس کے لمبے بال سہلانے لگا۔ میری جان اب فکر مت کرو، اب میں واپس آ گیا ہوں نا، اب پھر سے تمہیں بچایا کروں گا۔ سچ بھائی؟ ورنہ امی تو ابھی بھی نہیں چھوڑتی، قسم سے۔ دانیہ نے رونی سی شکل بنا کر شازیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ شازیہ بیگم نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا۔ اچھا تو اب میں ظالم ہو گئی ہوں؟ شازیہ بیگم کے چہرے پر غصہ دیکھ کر دانیہ فوراً مجتبیٰ کے پیچھے چھپ گئی۔ امی بس کرے نا، وہ معصوم سی شکل بنا کر بولی۔ دیکھا امی، آپ میری چھوٹی سی نازک سی بہن کو ڈرا رہی ہیں، اور میں بالکل اجازت نہیں دوں گا کہ آپ اسے تنگ کریں، مجتبیٰ نے جان بوجھ کر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر شازیہ بیگم بے اختیار ہنس پڑی۔ گھر کا ماحول ایک بار پھر کہکوں سے بھر گیا تھا۔ اسی دوران فرحان ان کا سارا سامان اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ماما، بھائی لندن سے پتھر بھر کر لائے ہیں شاید، ذرا دیکھیں تو صحیح کتنا سامان ہے، اس نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ بھائی میرے لیے کیا لائے ہیں؟ گفٹس لائے ہیں نا؟ دانیہ نے فوراً اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں بھائی، اپنی چھوٹی سی بہن کے لیے گفٹس کیوں نہیں لاؤں گا، بہت سارے گفٹس لایا ہوں۔ سچ؟ پھر جلدی دکھائیں، وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بولی۔ ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد، ابھی تو میں بہت تھک گیا ہوں۔ ہاں ہاں، پہلے اسے سانس تو لینے دو، شازیہ بیگم نے پیار سے کہا۔ تم لوگوں نے بیچارے کو دروازے پر ہی کھڑا کر رکھا ہے، چلو سب اندر چلو۔ مما بابا کہاں ہیں؟ مجتبیٰ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا تمہارے بابا کو ضروری کام سے چند دنوں کے لیے اسلام آباد جانا پڑ گیا تھا، وہ وہیں ہیں، انشاءاللہ 3-4 دن میں واپس آ جائیں گی۔ اوہ اچھا، اس نے ہلکے سے سر ہلایا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ شازیہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ٹیبل پر موجود ہر چیز اپنے ہاتھوں سے مجتبیٰ کو کھلا دے۔ کبھی وہ اس کی پلیٹ میں سالن ڈال دیتی، کبھی کباب، تو کبھی زبردستی میٹھا رکھنے لگتی۔ مجتبیٰ کھاتے کھاتے واقعی تھک چکا تھا، مگر ماں کی محبت کے آگے وہ انکار بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر کار اس نے بے بسی سی شکل بنائی۔ مما پلیز بس کریں، میرا پیٹ بھر گیا ہے، اب واقعی ایک لقمہ بھی نہیں کھایا جائے گا۔ ارے ابھی تو تم نے کچھ کھایا ہی نہیں، شازیہ بیگم فوراً بولی۔
मम्मा बस कर दें, भाई का पेट है, लालू खेत नहीं जिसे आप भरे जा रही हैं, फरहान बोला अपनी आदत के मुताबिक। उसकी बात सुनते ही शाजिया बेगम और मुजतबा दोनों ने उसे खूनख्वार नज़रों से देखा। फरहान फौरन समझ गया कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गया है। अगले ही लम्हे उसने खांस कर नज़रें चुराईं और खामोशी से अपनी प्लेट में मसरूफ़ हो गया। उसे यूं अचानक खामोश होते देखकर सब हंस पड़े, जबकि दानिया चुपचाप बैठी मुस्कुराते हुए अपना खाना खाने में मसरूफ़ थी, मगर उसकी नज़रें बार बार अपने भाई की तरफ उठ जाती थीं, जैसे उसे यकीन ही न आ रहा हो कि उसका भाई वाकई वापस आ गया है। शाजिया बेगम अब भी मोहब्बत भरी निगाहों से मुजतबा को देख रही थी। उन्हें अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि उनका बेटा वाकई 10 साल बाद वापस उनके सामने बैठा था। बार बार उनकी नज़रें उसके चेहरे पर ठहर जाती, जैसे बरसों की महरूमी को अपनी आंखों में समेट लेना चाहती हूँ। मुजतबा, शाजिया बेगम ने हल्के से उसे पुकारा। जी मम्मा, वहाँ सब ठीक था ना? फिर थोड़ा झिझकते हुए बोली, मेरा मतलब है कोई लड़की वगैरह तो पसंद नहीं आ गई थी तुम्हें? उनकी बात सुनते ही मुजतबा बेख्तियार हंस पड़ा। तौबा करें मम्मा, वहाँ की लड़कियाँ भला मुझे कैसे पसंद आ सकती थी? हाँ, ये बात भी ठीक है, शाजिया बेगम ने इत्मीनान से सर हिलाया। मगर मैंने अक्सर सुना है कि बच्चे गोरी मेमों को पसंद करके वहीं शादी कर लेते हैं। उनकी संजीदा बात सुनकर मुजतबा पेट पकड़कर हंसने लगा। मम्मा, वो कोई और लोग होते होंगे जो गोरी मेमों के चक्कर में फंस जाते हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ, वो हंसते हुए बोला। वहाँ किसी एक लड़की पर भी मुझे क्रश नहीं आया तो शादी का ख्याल तो बहुत दूर की बात है। चलो ये तो अच्छी बात है, शाजिया बेगम ने मुतमईन सांस ली। फिर अब हम खुद ही तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लेंगे। जी इंशाल्लाह, मुजतबा ने हंसते हुए कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अब जाकर आराम करो, सुकून से सो जाओ, अब हम में से कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा, शाजिया बेगम ने मोहब्बत से उसके गाल को थपथपाते हुए कहा। जी मम्मा, थैंक यू। वो झुककर उनकी पेशानी चूमता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शाजिया बेगम नम आंखों के साथ उसकी जाती हुई पुश्त को देखती रहीं। उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे बरसों बाद उनकी दुनिया दोबारा मुकम्मल हुई हो। मामा बस भी करें, अब भाई को घूरे ही जा रही हैं। फुरकान फिर बीच में कूद पड़ा। हम भी तो आपके बच्चे हैं, हमें भी थोड़ा सा प्यार कर लिया करें। तो क्या मैं तुम लोगों से कम मोहब्बत करती हूँ? शाजिया बेगम ने मसनूई खफगी से कहा। जी मम्मा, भाई के आगे तो वाकई आप हमें बहुत कम प्यार करती हैं, फरहान फौरन बोला। बिल्कुल, दानिया ने भी फौरन उसका साथ दिया। ये तो फुरकान भाई बिल्कुल ठीक कह रही हैं, शाजिया बेगम हल्के से मुस्कुराईं। वो मेरी पहली औलाद है, उसने मुझे माँ के जज्बे से रोशनास करवाया था। पहली औलाद से हर माँ को मोहब्बत कुछ ज़्यादा ही होती है। ऐसा नहीं कि मुझे तुम लोगों से मोहब्बत नहीं, मुझे तुम सब से बहुत मोहब्बत है, मगर मुजतबा का मकाम हमेशा अलग रहेगा। उनकी बात सुनकर दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। जी जी मामा, हम तो बस मजाक कर रहे थे, फुरकान ने हंसते हुए कहा। वैसे भी भाई इतने अच्छे हैं कि वाकई सब कुछ डिज़र्व करते हैं। दानिया भी हंसती। अब तीनों खुशगवार माहौल में बैठे अपना खाना ख़त्म करने में मसरूफ़ थे। उधर मुजतबा अपने कमरे के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने आहिस्तगी से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और लॉक घुमाकर अंदर दाखिल हुआ। कमरे में कदम रखते ही उसकी नज़रें पूरे कमरे में घूम गईं। उसके चेहरे से चाहकर भी मुस्कुराहट जुदा नहीं हो रही थी। 10 साल बाद वापसी हुई थी, मगर उसका कमरा बिल्कुल वैसे ही था जैसे वो छोड़ कर गया था। हर चीज़ अपनी जगह पर निहायत सलीके से रखी हुई थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इतने साल यहाँ मौजूद नहीं था। ये देखकर उसके दिल में अजीब सी नमी उतर आई। शाजिया बेगम ने उसके जाने के बाद भी उसके कमरे की किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था। वो वाकई उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ पूरे कमरे का जायज़ा लेने लगा। कभी उसकी नज़र स्टडी टेबल पर पड़ती, कभी दीवार पर लगी तस्वीरों पर।
ہر چیز اس کے بچپن اور جوانی کی یادیں تازہ کر رہی تھی۔ ٹیرس کے قریب رکھا اس کا پنچنگ بیگ اب بھی وہیں موجود تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کے قریب گیا اور ہلکے سے اس پر ہاتھ پھیرا۔ ابھی تک ویسا ہی ہے، اس نے دھیمی آواز میں خود سے کہا۔ اس کی نظریں پھر اپنی پرفیوم کلیکشن پر جا ٹھہری۔ بچپن سے ہی اسے پرفیومز کا بے حد شوق تھا۔ تمام پرفیومز اب بھی ویسے کے ویسے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ کچھ تو اتنے سالوں میں ایکسپائر بھی ہو چکے تھے، مگر شازیہ بیگم نے انہیں پھر بھی نہیں ہٹایا تھا۔ مجتبیٰ ہلکے سے مسکرایا۔ مما واقعی پاگل ہیں، اس نے محبت سے سوچا۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر سائیڈ ٹیبل پر رکھتا ہوا دوبارہ پنچنگ بیگ کی طرف بڑھا۔ اسے ایکسرسائز کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ لندن میں بھی وہ روز گھنٹوں جم میں گزارا کرتا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس کی پرسنالٹی بے حد مضبوط اور پرکشش تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اگلے ہی لمحے مسلسل پنچنگ بیگ پر مکے مارنے لگا۔ ہر وار کے ساتھ جیسے برسوں کی تھکن، تنہائی اور دبی ہوئی بے چینی باہر نکل رہی تھی۔ کمرے میں صرف اس کی سانسوں اور پنچنگ بیگ سے ٹکرانے کی آواز گونج رہی تھی۔ چاہے وہ کتنا ہی تھکا ہوا کیوں نہ ہوتا، ایکسرسائز کرنا اس کے معمول کا لازمی حصہ تھا۔ لندن میں بھی وہ کبھی اپنا ورک آؤٹ مس نہیں کرتا تھا، اور آج اتنے لمبے سفر کے بعد بھی اس نے خود کو روکا نہیں۔ کافی سے دیر تک پنچنگ بیگ پر مسلسل مکے برسانے کے بعد اب وہ وہیں فرش پر پش اپس لگانے لگا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، مگر اس کے دل پر عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ ہر پنچ اور ہر پش اپ کے ساتھ برسوں کی تھکن اتار رہا ہو۔ کافی دیر ایکسرسائز کرنے کے بعد آخر کار وہ تھک کر اپنے بستر پر آ بیٹھا۔ پورے 10 سال بعد آج وہ دوبارہ اپنے اسی بستر پر لیٹا تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے بے شمار خوبصورت لمحے گزارے تھے۔ کمرے کی ہلکی روشنی، مانوس خوشبو اور ہر چیز کی وہی پرانی ترتیب اس کے دل کو عجیب سی خوشی دے رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کی ساری بے چینی ختم ہو گئی ہو۔ آج جتنا وہ مسکرایا تھا شاید پوری زندگی میں کبھی اتنا نہ مسکرایا ہو۔ کبھی وہ چھت کو دیکھ کر مسکرا دیتا، کبھی نظریں کمرے میں گھما کر۔ دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ آخر وہ اپنے گھر واپس آ گیا ہے۔ انہی سوچوں میں جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب وہ دنیا و مافیا سے بے خبر گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی ہلکی سی مسکراہٹ موجود تھی، جیسے نیند میں بھی وہ اپنے گھر واپس آنے کی خوشی محسوس کر رہا ہو۔ ادھر دوسری طرف علیزے کچن میں کھڑی کھانے کو دم دے رہی تھی۔ پورے گھر میں بریانی کی مزیدار خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ چمچ سے سالن ہلاتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی کہ تبھی دھڑام سے آ کر اریبہ ڈائننگ چیئر پر بیٹھی۔ آپ ہی آج کھانے میں کیا بنایا ہے؟ جلدی سے دے دینا، آج پھر کالج میں کچھ نہیں کھایا، مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولے جا رہی تھی۔ علیزے نے فوراً پلٹ کر اسے گھورا۔ اور میں نے جو تمہیں لنچ باکس بنا کر دیا تھا وہ کیا کیا تم نے؟ سوری یار، اریبہ نے فوراً معصوم سی شکل بنائی۔ وہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، میرا دل ہی نہیں کیا کھانے کا، اوپر سے اس وقت بھوک بھی نہیں تھی، مگر اب تو قسم سے بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی کچھ نہ کھایا تو میں اوپر ہی چلی جاؤں گی۔ توبہ ہے اریبہ، علیزے نے ہنسی روکتے ہوئے کہا، کتنی فضول باتیں کرتی ہو، بیٹھو ادھر، بس کھانے کو دم لگ رہا ہے، تب تک تم فریش ہو جاؤ اور آتے ہوئے امی کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ جی آپی۔ وہ فوراً اٹھتی ہوئی کچن سے باہر بھاگ گئی۔ علیزے ہلکا سا مسکرائی اور دوبارہ برتن سمیٹنے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد تینوں ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھیں۔ اریبہ نہایت رغبت سے جلدی جلدی بریانی کھا رہی تھی، جیسے واقعی کئی دنوں کی بھوکی ہو۔ آپی، میں آپ کے ہاتھ کی کیا ہی تعریف کروں، اتنا مزیدار کھانا بنتا کیسے ہے آپ سے؟ وہ جلدی جلدی بولتے ہوئے بریانی کا ایک اور بڑا نوالا منہ میں ڈال چکی تھی۔ جس گھر میں آپ شادی کر کے جائیں گی نا، وہ لوگ واقعی بہت خوش نصیب ہوں گے۔ اپنی تعریفیں سن کر علیزے بے اختیار ہنس دی۔ سچ میں آپ ہی جھوٹ نہیں بول رہی، آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے، شبنم بیگم بھی مسکراتے ہوئے بولی۔ علیزے واقعی بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ جی امی، مگر یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، علیزے نے محبت سے کہا۔ میں نے کھانا بنانا آپ ہی سے سیکھا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جس کی ماں اچھا کھانا بناتی ہو،
بیٹی بھی ویسی ہی نکلتی ہے۔ شبنم بیگم مسکرا دی۔ ہاں مگر مجھے لگتا ہے میری بیٹی ایک دن مجھے بھی پیچھے چھوڑ دے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ علیزے فوراً بولی، میں اپنی مما سے آگے کبھی نہیں جا سکتی۔ مجھے معلوم ہے دنیا میں کوئی بھی عورت میری مما جیسا کھانا نہیں بنا سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ محبت سے شبنم بیگم کے گلے لگ گئی۔ شبنم بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں تمہاری ماں ہوں نا، اس لیے تمہیں ایسا لگتا ہے۔ ہر بچے کو اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے۔ گائز، یہاں میں بھی بیٹھی ہوں۔ اریبہ فوراً بولی، میں بھی آپ ہی کی بیٹی ہوں مما، مگر مجھے تو آپ کبھی بھی اتنا اسپیشل ٹریٹ نہیں کرتی۔ تم جس دن علیزے جیسی ہو جاؤ گی نا، اس دن تمہیں بھی ایسے ہی ٹریٹ کروں گی۔ شبنم بیگم نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ مما، میں کبھی بھی علیزے آپی جیسی نہیں بن سکتی۔ علیزے آپی تو علیزے آپی ہیں، اور میں ہوں دی گریٹ اریبہ۔ اس نے فخر سے اپنا کالر اونچا کرتے ہوئے کہا، جو کبھی بھی اتنی اچھی نہیں ہو سکتی۔ ان کی بات پر دونوں ماں بیٹی ہنس پڑی۔ اچھا تم دونوں ہی میری بیٹیاں ہو اور مجھے تم دونوں سے برابر محبت ہے۔ اب جلدی جلدی کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ جی مما، دونوں نے ایک ساتھ کہا اور دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گئیں۔ کچھ دیر کے بعد اریبہ نے اچانک کہا، اچھا مما، آج میری فرقان سے بات ہوئی تھی۔ اچھا، کیا کہہ رہا تھا؟ وہ بتا رہا تھا کہ مجتبیٰ بھائی پاکستان واپس آ گئے ہیں۔ ہاں بیٹا، میری بھی آج تمہاری ممانی سے بات ہوئی تھی۔ شبنم بیگم بولی، مجتبیٰ آج صبح والی فلائٹ سے پاکستان پہنچا ہے۔ سچ؟ اریبہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ تو پھر ہم ان سے کب ملنے جائیں گے؟ کتنا وقت ہو گیا نا مجتبیٰ بھائی کو دیکھے ہوئے، پورے 10 سال بعد وہ واپس آئے ہیں۔ کیوں نہ پھر ان سے ملنے چلیں؟ اریبہ پرجوش لہجے میں بولی۔ کتنا وقت ہو گیا نا مجتبیٰ بھائی سے ملے ہوئے، پورے 10 سال بعد وہ پاکستان آئے ہیں۔ پھر اچانک اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ویسے 10 سال پہلے تو وہ لڑکے تھے، اب تو پورے آدمی بن چکے ہوں گے۔ مما، دیکھے نا، پاگل ہو گئی ہے یہ۔ علیزے ہنستی ہوئی اسے ٹوکتے ہوئے بولی، بڑے ہو گئے ہوں گے مگر اتنے بھی نہیں کہ 10 سال میں لڑکے سے سیدھا آدمی بن گئے ہوں گے۔ ہاں میرا مطلب وہی تھا۔ اریبہ فوراً اپنی بات سنبھالنے لگی۔ آپ لوگ سمجھا کریں نا میری فیلنگز۔ علیزے اور شبنم بیگم دونوں اس کی حرکت پر ہنس پڑیں۔ مما پلیز چلتے ہیں نا۔ اریبہ واقعی ضد پر اتر آئی تھی۔ میرا بہت دل کر رہا ہے مومانی کے گھر جانے کا۔ دانیہ سے بھی کافی دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی، اور فرقان سے تو بس فون پر ہی بات ہوتی ہے۔ اتنے دن ہو گئے وہ لوگ بھی ہمارے گھر نہیں آئے۔ پلیز نا مما۔ شبنم بیگم نے ہلکا سا کندھا دبایا۔ بیٹا، میرے کندھوں میں کافی درد ہو رہا ہے آج۔ پلیز مما۔ اریبہ فوراً ان کے پاس جا بیٹھی۔ میں آپ کے کندھوں کی اچھی سی مالش کر دوں گی، دیکھنا سارا درد غائب ہو جائے گا۔ میرا بہت دل کر رہا ہے جانے کا۔ اریبہ علیزے نے نرمی سے اسے سمجھایا، مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رہنے دو، پھر کبھی چلے جائیں گے۔ آپ بھی نا آپی۔ اریبہ نے منہ بنایا، اب میری بات بھی نہیں مانیں گی؟ کہہ تو رہی ہوں، مما کے کندھوں کی مالش کر دوں گی، سارا درد اڑن چھو ہو جائے گا۔ آخر میں وہ شبنم بیگم کے گلے میں بازو ڈال کر انہیں مکھن لگانے لگی۔ اسے یوں ضد کرتے دیکھ کر شبنم بیگم اور علیزے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دی۔ اچھا ٹھیک ہے میرے بچے، چلتے ہیں۔ شبنم بیگم نے آخر کار ہار مانتے ہوئے کہا، بس ذرا سائم سے بھی پوچھ لینا کہ وہ کب تک آئے گا، پھر اس حساب سے تیار ہو جائیں گے۔ یو آر گریٹ مما۔ اریبہ خوشی سے چیختی ہوئی بولی، آپ دنیا کی سب سے اچھی مما ہیں۔ وہ فوراً جھک کر شبنم بیگم کا گال چومتی ہوئی کھانا وہیں چھوڑ کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ارے اریبہ، کھانا تو پورا کھا لو۔ شبنم بیگم پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر وہ کہاں سننے والی تھی۔ وہ تو ہوا کے جھونکے کی طرح اپنے کمرے میں غائب ہو چکی تھی۔ چھوڑ دے مما، علیزے مسکراتے ہوئے بولی، آپ کو تو معلوم ہے نا، جب بھی ماموں کے گھر جانے کی بات ہو تو اریبہ ایسے ہی پاگل ہو جاتی ہے۔ اب یہ کھانا نہیں کھائے گی کیونکہ اس کا پیٹ تو خوشی سے ہی بھر چکا ہے۔ شبنم بیگم ہنستی، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کھانا ختم کریں، پھر میں آپ کے کندھوں کی مالش کر دوں گی تاکہ رات تک آپ کو آرام آ جائے۔ تم کیوں کرو گی بیٹا؟ وہ بول کر گئی ہے نا، اریبہ کر دے گی۔ کوئی بات نہیں ماما، اسے تیار ہونے دے، میں برتن سمیٹ کر آپ کے کمرے میں آتی ہوں، تب تک آپ میڈیسن لے کر آرام کریں۔ یہ کہہ کر علیزے تمام برتن سمیٹتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔
شبنم بیگم اپنی بیٹی کی پشت دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ انہیں اپنی بیٹیوں پر بے حد پیار آتا تھا۔ دونوں ہی بہت سمجھدار اور خیال رکھنے والی تھی، خاص طور پر علیزے۔ وہ ہمیشہ سب کا خیال رکھتی، ہر کام خاموشی سے سنبھال لیتی تھی۔ کبھی کبھی شبنم بیگم کو اپنے نصیب پر رشک آتا تھا کہ اللہ نے انہیں اتنی اچھی اولاد دی ہے۔ ان کے دل سے بے اختیار دعا نکلی، یا اللہ میری بچیوں کی نصیب اچھے کرنا، ہمیشہ خوش رکھنا انہیں، اور ساتھ ہی وہ سائم کے لیے بھی دعا کرنا نہیں بھولتی تھی۔ وہ تینوں بچوں سے بے حد محبت کرتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ مما میں اندر آ جاؤں؟ علیزے کی نرم آواز ابھری۔ ہاں ہاں بیٹا آ جاؤ۔ اجازت ملتے ہی علیزے آہستہ قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ویکس اور دوائی تھی۔ کیا ہوا مما، میڈیسن سے آرام نہیں آیا؟ تھوڑا بہت آیا ہے، مگر درد ابھی بھی ہو رہا ہے۔ اٹس اوکے، میں مالش کر دیتی ہوں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، ڈونٹ وری۔ پھر تھوڑا سو جائیں، جب تک بھائی آئیں گے تب تک آپ فریش ہو جائیں گی۔ وہ بیڈ کے پیچھے بیٹھ کر نہایت نرمی سے ان کے کندھے دبانے لگی۔ اس کے ہاتھوں میں واقعی عجیب سا سکون تھا۔ کافی دیر تک مالش کرنے کے بعد جب وہ پیچھے ہٹی تو شبنم بیگم نے حیرت سے کندھا گھمایا۔ ارے اب تو واقعی درد نہیں ہو رہا۔ علیزے فوراً مسکرا دی۔ کہا تھا نا مما، میرے ہاتھوں میں جادو ہے۔ شبنم بیگم محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ میری بچی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اب آپ آرام کریں، علیزے نے انہیں لٹاتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ رات تک آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ پھر اچانک اسے یاد آیا، مما مجتبیٰ بھائی واپس آئے ہیں تو ہمیں ماموں کی فیملی کو گھر پر انوائٹ بھی کرنا چاہیے نا؟ ہاں بیٹا، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، شبنم بیگم تائیدی انداز میں بولی۔ کسی دن سب کو بلا لیتے ہیں، میرے خیال میں آنے والا سیٹرڈے ٹھیک رہے گا۔ ماموں بھی جمعے تک اسلام آباد سے واپس آ جائیں گے، پھر پوری فیملی اکٹھی ہو جائے گی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شبنم بیگم نے سر ہلایا۔ آج رات بھائی کی فیملی کو بتا دیں گے اور کل جا کر گروسری بھی کر لیں گے تاکہ بعد میں زیادہ کام نہ ہو۔ جی مما بالکل۔ اچھا اب تم بھی جا کر آرام کرو، صبح سے مسلسل لگی ہوئی ہو۔ اوکے مما، اب اپنا خیال رکھیں۔ وہ جھک کر ان کی پیشانی چومتی ہوئی ان پر کمبل درست کرنے لگی، پھر آہستگی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے شاور لیا اور کچھ دیر بعد لیمن کلر کا خوبصورت غرارہ سوٹ پہنے باہر نکلی۔ وہ رنگ اس کی گوری رنگت پر کچھ اس قدر جچ رہا تھا کہ اس کا چہرہ مزید نکھر آیا تھا۔ گلابی مائل سفید چہرہ، بڑی بڑی چمکتی آنکھیں اور بھیگے ہوئے لمبے بال، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ ڈرائر سے اپنے بال خشک کرتی ہوئی آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کچھ لمحے خاموشی سے خود کو دیکھتی رہی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ خود کو اوپر سے نیچے تک بغور دیکھنے لگی۔ اس نے یہ سوٹ بے حد شوق سے اپنے لیے سلوایا تھا اور آج پہلی بار پہن رہی تھی۔ لیمن کلر کا خوبصورت غرارہ اس کی رنگت پر کچھ اس قدر جچ رہا تھا کہ وہ خود بھی چند لمحوں کے لیے خود کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ واقعی بہت پیارا لگ رہا ہے، اس نے دھیرے سے خود سے کہا۔ اگلے ہی لمحے اس نے کنگھی اٹھائی اور اپنے گھنے لمبے بالوں میں نرمی سے چلانے لگی۔ اس کے بال کمر سے بھی نیچے آتے تھے۔ ریشم جیسے نرم سیاہ بال اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہے تھے۔ کنگھی کرنے کے بعد اس نے ایک ادا سے اپنے بال کمر پر ڈال دیے، پھر ڈریسنگ ٹیبل سے کاجل اٹھا کر نہایت نفاست سے اپنی آنکھوں میں لگانے لگی۔ کاجل لگتے ہی اس کی بڑی بڑی آنکھیں پہلے سے کہیں زیادہ حسین لگنے لگی تھیں۔ پھر اس نے مہنگی خوشبو والا لوشن اٹھایا اور اپنے گلابی گالوں پر لگاتے ہوئے آہستہ آہستہ مسلنے لگی۔ اس کے نرم و ملائم گال ہلکے گلابی رنگ میں اور بھی خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے پنک کلر کا گلوز اٹھایا اور اپنے لبوں پر لگانے لگی۔ گلوز لگتے ہی اس کے ہونٹ مزید دلکش دکھائی دینے لگے۔ اب اس نے مسکارا اٹھایا اور اپنی گھنی پلکوں کو سنوارنے لگی۔ ہر چیز نہایت نفاست اور شوق سے کر رہی تھی، جیسے آج کی تیاری اس کے لیے بہت خاص ہو۔ مکمل تیار ہونے کے بعد اس نے دوبارہ خود کو آئینے میں دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کے لبوں سے بے اختیار ہنسی نکل گئی۔
وہ واقعی بے حد پیاری لگ رہی تھی، اتنی کہ اس کی اپنی نظریں بھی خود پر سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے گولڈن کلر کے خوبصورت ایئر رنگز پہننے لگی، جھمکے اس کے چہرے کے گرد ہلکے ہلکے جھول رہے تھے اور اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ پھر اس نے لیمن کلر کی چوڑیاں ایک ایک کر کے ہاتھوں میں پہنی، چوڑیوں کی مدھم چھن چھن کمرے میں پھیل گئی۔ خود سے پہن کر اس نے ایک بار پھر خود کو آئینے میں دیکھا۔ اب کی بار اس کے چہرے پر مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ پرفیکٹ! وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر آ کر اس نے دیکھا کہ شبنم بیگم اور سائم اریبہ کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا ہوا ماما، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ علیزے ان کے قریب آ کر بولی۔ شبنم بیگم نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر کہا، ارے واہ، میری بیٹی تو بالکل تیار ہو گئی۔ جی ماما، میں تو کب کی تیار ہوں۔ میں تمہارے بھائی اور بہن کا انتظار کر رہی ہوں، پتہ نہیں وہ دونوں کتنا وقت لگاتے ہیں۔ اوہ مما، آ جائیں گے تھوڑی دیر میں، علیزے ہنستے ہوئے بولی۔ بھائی کب آئے تھے؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا، شبنم بیگم نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ پتہ نہیں اتنا تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مما، تیار تو انسان اپنی خوشی کے لیے ہی ہوتا ہے نا، علیزے مسکراتے ہوئے بولی۔ شبنم بیگم بھی اپنی بیٹی کو دیکھ کر مسکرا دی۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر اسے اپنے گلے سے لگا چکی تھی۔ ماشاءاللہ، میری بچی کتنی پیاری لگ رہی ہے، کسی کی نظر نہ لگے۔ وہ پیار سے اس کی نظر اتارتے ہوئے اس کی پیشانی چوم گئی۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہی تھی کہ تبھی سائم اپنے کمرے سے نکلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ تو چلیں پھر؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا، بس نکلتے ہیں، تمہاری بہن آ جائے تیار ہو کر۔ اوہو مما، سائم ہنسا، اریبہ ابھی تک نہیں آئی؟ آپ کو تو معلوم ہے نا وہ تیار ہونے میں کتنا وقت لگاتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ابھی انہیں بیٹھے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک سیڑھیوں سے دوڑتی ہوئی اریبہ نیچے آئی۔ اوکے گائز، آر یو ریڈی؟ چلیں پھر؟ وہ پونی ٹیل لہراتی ہوئی ایک ہی سانس میں بولی۔ سب کی نظریں بے اختیار اس پر جا ٹھہری۔ سفید رنگ کا لمبا سوٹ اس پر بے حد جچ رہا تھا۔ اس کی گوری گلابی رنگت پر وائٹ کلر جیسے کھل کر چمک رہا تھا۔ لبوں پر ہلکا سا گلوز، آنکھوں میں خوبصورت کاجل اور گالوں پر ہلکا سا بلش۔ وہ نہایت سادہ مگر بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے لمبے کالے بال پونی ٹیل میں باندھ کر ایک کندھے پر ڈال رکھے تھے جو اس کے چلنے سے لہرا رہے تھے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو اریبہ، علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ بھی تو بہت پیاری لگ رہی ہیں آپی، اریبہ فوراً بولی، بلکہ آپ تو مجھے ہمیشہ پیچھے چھوڑ دیتی ہیں۔ آپ مجھ سے بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں۔ اپنی تعریف سنتے ہی علیزے بے اختیار شرما گئی۔ اوہو آپی، اریبہ فوراً چھیڑنے لگی، ایک تو آپ کا یہ شرمانا، پتہ نہیں شادی کے بعد آپ کا کیا حال ہوگا۔ بدتمیز، علیزے نے فوراً اس کے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ مارا مگر اپنا گلابی ہوتا چہرہ نہ چھپا سکی۔ بہت بدتمیز ہو تم اریبہ، بہن کو کیوں تنگ کرتی ہو؟ شبنم بیگم بھی ہنسنے لگی۔ سائم بھی اپنی دونوں بہنوں کی نوک جھونک دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ چلیں گائز، بہت دیر ہو چکی ہے، اب نکلتے ہیں، سائم کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ جی بھائی، ہم تو کب کے تیار ہیں، اریبہ جلدی سے بولی اور فٹافٹ کار پورچ کی طرف بھاگ گئی۔ اس کی پھرتیاں دیکھ کر باقی تینوں بے اختیار مسکرا دیے اور اس کے پیچھے چل پڑے۔ کچھ دیر کے بعد وہ لوگ شاہ مینشن پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی اریبہ اندر داخل ہوئی فوراً بھاگ کر شازیہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ السلام علیکم ممانی۔ وعلیکم السلام، شازیہ بیگم خوشی سے اسے گلے لگاتے ہوئے بولی۔ ارے میری بچی آ گئی، شازیہ بیگم اسے پیار سے گلے لگاتے ہوئے اس کے بالوں پر بوسہ دے کر بولی۔ جی ممانی، میں نے سوچا آج آپ کو سرپرائز دے دوں، اس لیے آ گئی، اریبہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولی۔ پھر اپنی فراق لہراتی ہوئی پوچھنے لگی، ویسے کیسی لگ رہی ہوں میں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ،
میری بیٹی تو کسی حور سے کم نہیں لگ رہی، ذرا دیکھو تو کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ شازیہ بیگم نے محبت سے اس کی نظر اتاری۔ اماں، آپ ایسی چڑیلوں کو حور کہتی ہیں؟ ایسی حوریں ہونے سے بہتر ہے کہ حوریں نہ ہی ہوں۔ فرقان فوراً بیچ میں کود پڑا۔ اریبہ جو بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روک رہی تھی، اس کی بات سنتے ہی 2 منٹ میں اپنی ہنسی بھول گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اب وہ خون خوار نظروں سے فرقان کو گھور رہی تھی، جو مزے سے اسے چڑھا رہا تھا۔ تمہارے جیسے شکل والوں کو حوریں مل ہی نہیں سکتی، اس لیے میں تمہیں حور نہیں لگتی۔ وہ فوراً پلٹ کر بولی، اور سن لو، جو بھی مجھ سے شادی کرے گا نا، وہ مجھے حور بنا کر رکھے گا، سمجھ گئے؟ اور تمہیں ملے گی بندریا، لمبے بالوں والی، لمبے دانتوں والی۔ تم اسی کے قابل ہو۔ جب وہ اپنے لمبے دانت دکھا کر تمہیں ڈرائے گی نا، تب یاد آئے گا کہ تم نے اتنی پیاری لڑکی کو کیا بولا تھا۔ وہ غصے سے باتیں سناتی منہ پھلا کر صوفے پر جا بیٹھی۔ شازیہ بیگم ہنسی روکتے ہوئے ان دونوں کی نوک جھونک سے خوب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ جاؤ جاؤ، تم یہ خواہش لے کر ہی قبر میں جاؤ گی کہ میری شادی کسی بندریا سے ہوگی، اور ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ آفٹر آل میں اتنا خوبصورت لڑکا ہوں، کوئی بندریا جیسی لڑکی سے شادی کیوں کروں گا؟ فرقان بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، اوہو خوبصورت، مومانی دیکھیں تو ذرا، آج کل ایسے لوگوں کو بھی خوش فہمیاں ہونے لگی ہیں۔ اریبہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی۔ فرقان کا چہرہ فوراً سرخ ہوا۔ وہ ابھی بھی جواب دینے ہی والا تھا کہ تبھی سلام کرتی ہوئی شبنم بیگم اور باقی سب اندر آ گئے۔ شازیہ بیگم سب سے خوش دلی سے ملنے لگی۔ مومانی، دانیہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ اور مجتبیٰ بھائی بھی، کیا دونوں کہیں باہر گئے ہوئے ہیں؟ اریبہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیٹا، دانیہ کچن میں ہے اور مجتبیٰ سو رہا تھا، ابھی اٹھا ہے، آتا ہی ہوگا، شازیہ بیگم نے جواب دیا۔ ان کی بات سنتے ہی علیزے آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ مومانی، کیا میں دانیہ کے پاس چلی جاؤں؟ ارے ہاں ہاں بیٹا، مجھ سے پوچھ کیوں رہی ہو، جاؤ نا، شازیہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ علیزے بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا غرارہ سنبھالتی وہاں سے نکل گئی۔ ابھی وہ ڈرائنگ روم سے نکل کر کچن کی طرف بڑھی تھی کہ اچانک ایک زوردار ٹکر کے ساتھ اس کا توازن بگڑ گیا، مگر زمین پر گرنے سے پہلے ہی 2 مضبوط بازوؤں نے اسے تھام لیا تھا۔ ایک لمحے کو جیسے وقت تھم گیا۔ علیزے حیرت سے اس خوبصورت مرد کو دیکھ رہی تھی جو اسے پلک جھپکائے بغیر دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ اسے پہچان نہیں پائی تھی۔ دوسری طرف مجتبیٰ جیسے اس میں کھو سا گیا تھا۔ اس کی کھلتی ہوئی گلابی رنگت، بڑی بڑی آنکھیں اور لیمن کلر کا سوٹ اس پر بے حد جچ رہا تھا۔ ہلکا سا میک اپ اس کی خوبصورتی کو مزید ابھار رہا تھا، اور پھر اس کے گلابی لب جن پر نفاست سے لگایا گیا گلوز چمک رہا تھا۔ مجتبیٰ کی نظریں جیسے وہیں ٹھہر گئی تھیں۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس پر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ بھائی، علیزے آپی، اچانک دانیہ کی آواز پر دونوں چونک کر ہوش میں آئے اور فوراً ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ بھائی، یہ علیزے آپی ہیں، بڑی پھپھو کی بیٹی، اور علیزے آپی، یہ مجتبیٰ بھائی ہیں، 10 سال پہلے لندن گئے تھے اور آج ہی واپس آئے ہیں۔ دانیہ خوشی سے تعارف کروانے لگی۔ السلام علیکم۔ علیزے نظریں جھکاتے ہوئے اس خوبرو مرد کو سلام کر گئی۔ وعلیکم السلام۔ مجتبیٰ اب بھی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اب تو بالکل ٹھیک ہوں، وہ معنی خیز انداز میں بولا، جس پر علیزے کے گال ہلکے گلابی ہو گئے۔ اچھا بھائی، چلیں، سب آپ کو پوچھ رہے ہیں، دانیہ نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بس آ رہا ہوں۔ وہ ایک آخری نظر علیزے پر ڈالتا لمبے لمبے قدم اٹھاتا ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ دانیہ اور علیزے کچن کی طرف چلی گئیں۔ کچھ دیر کے بعد سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ بھی جاری تھی۔ مجتبیٰ بھائی، قسم سے آپ بالکل بدل گئے ہیں، پہلی نظر میں تو میں آپ کو پہچان ہی نہیں پائی، پہلے سے کتنے زیادہ ہینڈسم ہو گئے ہیں آپ، اریبہ نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ پھر فوراً فرقان کی طرف دیکھ کر بولی، اور ایک یہ بندر ہے جو دن بدن بندر بنتا جا رہا ہے، مجال ہے کبھی انسان بن جائے۔ اریبہ کے چڑھانے پر فرقان فوراً جل بھن گیا۔ تو تم کون سی حور کی پری ہو؟ تم بھی تو کسی بندریا سے کم نہیں ہو۔ کیا کہا؟ بندریا؟
اریبہ فوراً چیخی، تم بندر ہو، بندر ہو، بندر ہو، اور ہمیشہ بندر ہی رہو گے۔ وہ جان بوجھ کر اسے بندر بندر کہہ کر چڑھانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہاں واقعی پاک بھارت کا میچ شروع ہوتا، شازیہ بیگم نے فوراً بیچ بچاؤ کروا دیا۔ ہو کیا گیا ہے تم دونوں کو؟ ہر جگہ لڑنا شروع کر دیتے ہو۔ آرام سے کھانا کھاؤ۔ دونوں کو گھورتے ہوئے وہ دوبارہ اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ممی پہلے اسے سمجھائے نا، فرقان فوراً بولا، مجھ سے پنگے کیوں لیتی ہے؟ واہ بھائی واہ، اریبہ فوراً بولی، دیکھیں تو ممانی باتیں ایسے کر رہا ہے جیسے شرفا کمیٹی کا چیئرمین ہو۔ یہ کچھ نہیں کرتا، سب میں ہی کرتی ہوں۔ پھر اس نے انگلی دکھا کر کہا، تو تم مجھ سے پنگا لینا چھوڑ دو، میں بھی چھوڑ دوں گی، ورنہ جو تمہارے ساتھ کرتی ہو نا وہی ہوتا رہے گا۔ وہ اسے وارننگ دیتی دوبارہ اپنی پلیٹ کی طرف جھک گئی۔ فرقان اسے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں ختم کر گیا۔ دوسری طرف مجتبیٰ اور علیزے دونوں ان کی نوک جھونک سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دونوں کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی، جبکہ وہ انہیں چوہے بلی کی طرح لڑتے دیکھ رہے تھے۔ کھانے کے کچھ دیر بعد اب سب لانچ میں بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے۔ بھائی کب تک آئیں گے؟ شبنم بیگم نے مسکراتے ہوئے شازیہ بیگم سے پوچھا۔ کل رات تک آ جائیں گے، کل جمعہ ہے نا، تو انشاءاللہ کل تک پہنچ جائیں گے۔ تو بھائی میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ ویکینڈ پر آپ سب ہمارے گھر ڈنر پر آئیں گے، اور پلیز اس رات آپ سب نے ہمارے گھر ہی رکنا ہے، شبنم بیگم محبت سے بولی۔ ارے شبنم، اس کی کیا ضرورت ہے؟ شازیہ بیگم فوراً بولی، مگر ان کے چہرے پر خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ ہم ویسے بھی اتنا آتے جاتے رہتے ہیں تمہارے گھر، شازیہ بیگم محبت سے بولی۔ آپ لوگ تو آتے ہیں بھابھی، مگر میرا بھتیجا اتنے عرصے بعد آیا ہے نا، اس لیے پلیز منع مت کیجیے گا۔ میں بہت پیار سے آپ سب کو انوائٹ کر رہی ہوں، اور پلیز بھائی کو بھی ضرور لائیے گا، ایسا نہ ہو کہ وہ کام کا بہانہ بنا کر نہ آئے۔ نہیں نہیں شبنم، تم ٹینشن مت لو، ہم سب ضرور آئیں گے۔ جی بھابھی، اور پلیز تھوڑا جلدی آئیے گا۔ کافی دیر گپ شپ کرنے کے بعد شبنم بیگم اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اچھا بھابھی، اب ہمیں اجازت دیں، کافی رات ہو گئی ہے، اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ شبنم، اتنی رات ہو گئی ہے، آج یہیں رک جاؤ نا، شبنم بیگم نے روکنے کی کوشش کی۔ نہیں بھابھی، کل کچھ گروسری بھی کرنی ہے، اس لیے نکلنا ہوگا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اللہ کی امان میں جانا۔ جی بھابھی، آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ سب ایک ایک کر کے باہر کی طرف بڑھنے لگے۔ شازیہ بیگم بھی مسکراتی ہوئی ان کے ساتھ باہر تک آئیں۔ مجتبیٰ دروازے کے قریب کھڑا خاموشی سے اس لیمن کلر کے وجود کو دیکھ رہا تھا جو آج اس کی ساری توجہ چرا چکا تھا۔ اس کی نظریں بار بار بے اختیار علیزے کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ کبھی وہ اریبہ کی بات پر ہنس دیتی تو اس کے گالوں میں پڑنے والے ہلکے ڈمپل مجتبیٰ کے دل کو عجیب سا سکون دیتے۔ سب لوگ باہر کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک علیزے کے ہاتھ سے اس کا موبائل نیچے گر گیا۔ اوہو، وہ جھکنے ہی والی تھی کہ مجتبیٰ نے فوراً آگے بڑھ کر موبائل اٹھا لیا۔ یہ لیجئے، اس نے نہایت دھیمے لہجے میں کہا۔ تھینک یو۔ علیزے نے نظریں جھکائیں، موبائل لیا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے چھو گئی تھیں، بس اتنا سا لمس، مگر دونوں کے دل عجیب انداز میں دھڑک اٹھے۔ ویسے، مجتبیٰ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، لیمن کلر واقعی آپ پر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ علیزے نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، شاید اسے امید نہیں تھی کہ وہ ایسا کچھ کہے گا۔ جی تھینک یو، وہ بمشکل بول پائی۔ اس کے گال ہلکے گلابی ہو گئے تھے۔ یہ منظر اریبہ نے دور سے دیکھ لیا تھا اور اب وہ اپنی ہنسی روکنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اوہو، وہ دھیرے سے دانیہ کے کان میں بولی، یہاں تو کچھ ہو رہا ہے۔ دانیہ فوراً ہنس پڑی، جبکہ علیزے نے گھبرا کر دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔
اسی دوران سائم گاڑی کی چابیاں گھماتا ہوا بولا، چلیں بھائی ورنہ آج یہیں صبح ہو جائے گی۔ سب ہنستے ہوئے باہر نکل آئے۔ گاڑی کے پاس پہنچتے پہنچتے اریبہ بھی کسی بات پر اچھلتے ہوئے پیچھے مڑی اور سیدھا مجتبیٰ سے ٹکرا گئی۔ ارے بھائی آج سب کو مجتبیٰ بھائی سے ہی ٹکرانا ہے کیا؟ فرقان فوراً بولا۔ سب ہنس پڑے جبکہ علیزے بے اختیار نظریں چرا گئی۔ سوری، اریبہ ہنستی ہوئی بولی۔ اٹس اوکے، مجتبیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اس کی نظریں پھر بھی علیزے کی طرف ہی تھیں۔ اب شبنم بیگم سب سے ملتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ علیزے بھی دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی تھی کہ اس کا دوپٹہ دروازے میں اٹک گیا۔ ایک منٹ، مجتبیٰ فوراً آگے بڑھا اور نہایت احتیاط سے اس کا دوپٹہ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ تھینک یو، علیزے نے دھیمی آواز میں کہا۔ اتنی بار تھینک یو بولیں گی تو میں عادت ڈال لوں گا، مجتبیٰ نے پہلی بار ذرا کھل کر کہا۔ علیزے بے اختیار مسکرا دی، پھر فوراً نظریں چرا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مجتبیٰ اس گاڑی کو دور تک جاتا دیکھتا رہا۔ پتہ نہیں کیوں مگر اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے دل کا کچھ حصہ اس گاڑی کے ساتھ جا رہا ہو۔ وہ بے اختیار اپنی دل کی کیفیت سے گھبرا گیا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف علیزے بھی اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی چھت کو تک رہی تھی۔ وہ محسوس کر چکی تھی کہ مجتبیٰ شاہ کی نظریں ہر وقت اسی کے گرد گھوم رہی تھی، اور سچ تو یہ تھا اسے بھی مجتبیٰ بے حد پسند آیا تھا۔ اس کا دھیمے لہجے میں بات کرنا، نظریں جھکا کر مسکرانا، ہر بات میں عجیب سی شائستگی، یہ سب علیزے کے دل کو چھو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے مرد کو پسند کرتی تھی جن کے لہجے میں نرمی ہو، جن کی آنکھوں میں حیا ہو، اور مجتبیٰ بالکل ویسا ہی تھا۔ وہ انہی خیالوں میں بے اختیار مسکرا رہی تھی کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور اریبہ اندر داخل ہوئی۔ اریبہ کو اچانک یوں آتا دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا اریبہ؟ ایسے کیوں آئی ہو؟ اوہو آپی، اریبہ جوش سے بولی، میں تمہیں کیسے بتاؤں میں کتنی خوش ہوں۔ ظاہر ہے منہ سے ہی بتاؤ گی، اب جلدی بتاؤ کیا ہوا، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ ماما نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے اور بہت جلد شادی بھی ہونے والی ہے۔ کیا؟ علیزے جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ ہاں، آپ ہی بھول گئی ہیں، کچھ دن پہلے سائیں بھائی کے دوست کی فیملی آپ کو دیکھنے آئی تھی، ان لوگوں نے ہاں کر دی ہے، اور بھائی بھی کافی دنوں سے ان کے بارے میں تسلی کر رہے تھے۔ اب سب کو لڑکا پسند آ گیا ہے، اس لیے مما نے ہاں کر دی۔ اریبہ خوشی خوشی بول رہی تھی مگر علیزے جیسے سن ہو گئی تھی۔ اسے اپنی ہی کہی ہوئی بات یاد آنے لگی۔ علیزے بیٹا، اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو۔ نہیں مما، مجھے کوئی پسند نہیں، آپ لوگ جسے پسند کریں گے مجھے قبول ہوگا۔ وہی الفاظ آج اس کے دل میں خنجر بن کر اتر رہے تھے۔ صرف ایک دن میں آخر ایسا کیا بدل گیا تھا؟ کیوں وہ چاہ کر بھی مجتبیٰ کو اپنے دل سے نہیں نکال پا رہی تھی؟ کچھ دیر پہلے تک یہی احساس اسے سکون دے رہا تھا، مگر اب یہی احساس اس کی جان لے رہا تھا۔ کیا ہوا آپی، آپ خوش نہیں ہیں؟ اریبہ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، علیزے نے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ میں خوش ہوں۔ پکا؟ ہاں پگلی۔ چلو پھر میں مما کو بتاتی ہوں کہ آپ خوش ہیں۔ مبارک ہو آپی۔ اریبہ اسے گلے لگا کر خوشی خوشی باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی علیزے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بیڈ پر بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل بند ہو رہا ہو، جیسے سانس لینا مشکل ہو گیا ہو۔ یا اللہ، وہ روتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی۔ ابھی تو نے مجھے اس احساس سے روشناس کروایا تھا، ابھی ہی کیوں سب چھین لیا؟ اللہ جی پلیز
مجھے مجتبیٰ سے دور مت کیجیے گا، مجھے کسی اور کا مت کیجیے گا۔ یا اللہ، اگر یہ محبت ہے تو پھر میرے نصیب میں بھی اسے لکھ دے، مجتبیٰ کو میرا محرم بنا دے پلیز اللہ جی۔ وہ جانے کب سے سجدے میں بیٹھی روتی رہی۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ یہ محبت کب اس کے دل میں اتری تھی اور کب اس کی روح میں جڑیں جما چکی تھی۔ باہر اس کے روم کے ہینڈل پر ہاتھ جمائے اریبہ اس کی سسکیاں سنتی ہوئی ساکت ہو گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کی بہن مجتبیٰ سے اتنی محبت کرتی تھی، مگر ایک بات اب تک سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اگر وہ مجتبیٰ شاہ سے محبت کرتی تھی تو کسی اور رشتے کے لیے بھلا کیسے ہاں کر سکتی تھی۔ اسے اندر کہیں بے حد دکھ ہوا تھا کہ اس کی بہن نے اس سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ محبت کرنا کوئی غلطی تو نہیں ہے، تو علیزے کیوں اس سے یہ بات چھپا رہی تھی؟ آپ ہی میں آپ کی بہن تھی، آپ مجھے یہ بات بتا سکتی تھی، مجھ سے یہ بات شیئر کر سکتی تھی، مگر آپ نے مجھے اس قابل ہی نہ سمجھا۔ آپ اپنے دل کی خبر دے دیتی تو کیا جاتا، آپ مجھ سے یہ سب بتا دیتی، کاش میں ہی کچھ کر پاتی۔ لیکن میں اب بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں، میں جانتی ہوں آپ ہی اب مجھے کیا کرنا ہے، مگر اب یہ سب ویسے نہیں ہوگا جیسے ہونا تھا۔ اب اس میں ایک بہت بڑا ٹویسٹ آئے گا، اور آپ بھی تیار رہیں ایک بڑی خوشی سنبھالنے کے لیے۔ خود سے حتمی فیصلہ کرتی بھاری قدم اٹھاتی اریبہ شبنم بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ من ہی من میں حتمی فیصلہ کر چکی تھی کہ علیزے کی شادی اگر کسی سے ہونی ہے تو وہ بس مجتبیٰ سے ہی ہوگی، اس کے علاوہ اپنی بہن کی شادی کسی اور شخص سے نہیں ہونے دے گی۔ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، سب کو منانے کی ذمہ داری اس نے ٹھان لی تھی، اور اب یہ شادی وہ کسی حال میں بھی کروا کر ہی دم دیتی۔ مما، کیا میں اندر آ جاؤں؟ ہاں میری جان، آ جاؤ۔ اجازت ملتے ہی اریبہ نے روم کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا۔ خیریت میرا بچہ اس وقت یہاں؟ جی مما، آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ خیریت ہے؟ ایسی کون سی اچانک ضروری بات آ گئی ہے؟ مما بہت ضروری بات ہے۔ اچھا ہوا کہ ہمیں ابھی پتہ چل گیا، تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو بہت غلط ہو جاتا۔ کیا ہوا میری بچی؟ کیوں میرے ہاتھ پاؤں پھلائے جا رہی ہو؟ بتاؤ تو جلدی سے۔ وہ ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ مما، آپ نے علیزے آپی کے رشتے والوں کو ہاں کر دی؟ نہیں بیٹا، ابھی تو نہیں کی، بس ابھی کرنے ہی والی تھی کہ تم آ گئی۔ تم جاؤ گی تو پھر کرتی ہوں۔ اچھا مما، آپ نے ہاں نہیں کرنی اور آگے بھی مت کیجیے گا۔ وہ اریبہ کی بات سنتی حیران ہوئی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو اریبہ؟ جی مما، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ آپی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ صرف آپ لوگوں کی مرضی دیکھ کر شادی کر رہی ہیں۔ اصل میں وہ مجتبیٰ بھائی کو پسند کرتی ہیں، ان سے محبت کرتی ہیں اور انہی سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ صرف آپ لوگوں کی خوشی کی خاطر وہ کسی اور شخص سے شادی کرنے پر راضی ہوئی ہیں۔ تو آپ لوگوں کو نہیں چاہیے مما کہ آپ لوگ بھی آپی کی خوشی کا خیال رکھیں، جس سے وہ محبت کرتی ہیں اسی سے ان کی شادی کرانی چاہیے۔ پر بیٹا، بھابھی نے تو مجھ سے اس معاملے میں کبھی کوئی بات کی ہی نہیں، اور اگر کرتی تو میں بالکل بھی منع نہیں کرتی۔ آخر کو میرے لیے سب سے پہلے میرا بھتیجا تھا، وہ بھی ایسا بھتیجا جو مجھے جان سے زیادہ پیارا ہے۔ جی مما، میں دیکھ لوں گی آگے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ ابھی میں مومانی کی طرف جا رہی ہوں۔ پاگل ہو گئی ہو کیا اریبہ؟ لڑکی کا رشتہ لڑکے والے خود مانگتے ہیں۔ مما بے فکر رہیں، آپ ہی کا رشتہ ماموں کے گھر والے ہی مانگیں گے۔ بس میں وہاں جا کر سب کو یہ کہوں گی کہ ہم نے آپ ہی کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ پھر میں مجتبیٰ بھائی کا ریئیکشن نوٹ کرنا چاہوں گی۔ اگر مجتبیٰ بھائی نے کوئی ریئیکٹ دیا یا غصہ دکھایا تو یہ بات سمجھ جائیں گے کہ مجتبیٰ بھائی بھی آپ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ پھر ہمارے لیے ٹاسک اور آسان ہو جائے گا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں انہیں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اگر مجتبیٰ بھائی آپ ہی سے محبت کرتے ہوں گے تو ہی مامی کو منا لیں گے، ورنہ پھر ہم آپ ہی کا رشتہ یہی طے کر دیں گے۔ میری بچی اتنی سی سمجھدار ہو گئی کہ اپنی بہن کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے۔ اب آپ آرام کریں، میں ذرا مامی کی طرف نکلتی ہوں۔
السلام علیکم مامی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ بتاؤ بیٹا کیسی ہو؟ خیریت؟ اس وقت آنا ہوا؟ شازیہ بیگم اور مجتبیٰ شاہ فیضان سمیت سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ آپ کو پتہ ہے مومانی، ہم نے آپ ہی کا رشتہ طے کر دیا ہے اور بہت جلد منگنی بھی ہو جائے گی اور پھر جھٹ پٹ شادی بھی۔ اس کی آواز مجتبیٰ کو کسی شور کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ وہ کیا سن رہا تھا۔ ایک منٹ کیا کہا تم نے اریبہ؟ کس کا رشتہ؟ جی مجتبیٰ بھائی، پرسوں تو پھپھو نے اس رشتے کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا اور نہ ہی کہا تھا کہ ابھی علیزے کی شادی کروانے کا ارادہ ہے۔ جی بھائی، اچانک ہی ماما کو رشتہ پسند آ گیا اور مجتبیٰ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اگلا پورا دن علیزے عجیب سی بے چینی میں گزارتی رہی۔ وہ جتنا مجتبیٰ کو اپنے خیالوں سے نکالنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی اس کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ کبھی اس کی دھیمی آواز یاد آتی، کبھی نظریں جھکا کر مسکرانا، اور کبھی وہ لمحہ جب اس نے اس کا دوپٹہ دروازے میں پھنسنے سے بچایا تھا۔ دوسری طرف مجتبیٰ کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ پورا دن گھر میں موجود ہونے کے باوجود اس کا دھیان کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ کبھی وہ بے وجہ لان میں چکر لگانے لگتا تو کبھی کافی کا مگ ہاتھ میں لیے کھڑکی کے پاس کھڑا رہتا۔ دانیہ تو صبح سے ہی اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بھائی، وہ اس کے سامنے آ کر بولی، سب خیریت ہے نا؟ ہاں، کیوں؟ کیونکہ آپ آج 5ویں بار کافی بنا رہی ہیں اور پی بھی رہی ہیں۔ مجتبیٰ فوراً کھانس گیا، جبکہ دانیہ زور سے ہنس پڑی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اوہو، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ وہ اسے چھیڑتی بھاگ گئی۔ شام کے وقت شازیہ بیگم نے اچانک علیزے کے گھر کچھ مٹھائی اور کپڑے بھجوانے کا کہا۔ مجتبیٰ بیٹا، یہ سامان شبنم کے گھر دے آؤ۔ میں؟ وہ چونکا۔ ہاں تم، ویسے بھی گھر میں فارغ ہی بیٹھے ہو۔ مجتبیٰ نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموشی سے سامان اٹھا لیا۔ دل کے کسی کونے میں عجیب سی خوشی جاگی تھی، جسے وہ خود بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ادھر علیزے اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب کھولے ہوئے تھی مگر اس کی نظریں ایک لفظ بھی نہیں پڑھ پا رہی تھی۔ تبھی دروازے پر بیل بجی۔ اریبہ بھاگتی ہوئی باہر گئی اور اگلے ہی لمحے اس کی زوردار آواز پورے گھر میں گونجی۔ اوہو، مجتبیٰ بھائی آئے ہیں۔ علیزے کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ یا اللہ، وہ بے اختیار بڑبڑائی۔ نیچے لانچ میں مجتبیٰ شبنم بیگم سے سلام دعا کر رہا تھا۔ سفید شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں وہ ہمیشہ کی طرح بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ ارے بیٹا، تکلیف کیوں کی؟ کسی ڈرائیور کے ساتھ بھجوا سکتے تھے۔ شبنم بیگم محبت سے بولی۔ کوئی بات نہیں آنٹی، ویسے بھی باہر جانا تھا۔ اچھا کیا تم آ گئے، بیٹھو نا۔ اسی دوران سیڑھیوں سے اترتی علیزے کی نظر اس پہ پڑی اور دوسری طرف جیسے مجتبیٰ پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ ہلکے بلو کلر کے سوٹ میں ملبوس علیزے نہایت سادہ مگر دلکش لگ رہی تھی۔ اس نے شاید جلدی میں بال کھلے چھوڑ دیے تھے جو اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام۔ مجتبیٰ کی نظریں چند لمحے اس پر ٹھہری رہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں، آپ؟ ابھی تک تو ٹھیک تھا، وہ بے اختیار بول گیا۔ جی؟ علیزے نے چونک کر اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے، وہ فوراً سنبھلا، آج بہت گرمی ہے نا؟ اریبہ جو پاس ہی کھڑی جوس پی رہی تھی، زور سے کھانسنے لگی تاکہ اپنی ہنسی چھپا سکے۔ آپ ہی شاید مجتبیٰ بھائی کو گرمی زیادہ لگ رہی ہے۔ اریبہ، علیزے نے گھورا تو وہ فوراً ہنسنے لگی۔ میں کیا کروں، مجھے تو بس سچ بولنے کی عادت ہے۔ مجتبیٰ بھی اب ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد شبنم بیگم کچن میں چلی گئیں جبکہ اریبہ بھی ان کے پیچھے ہو لی۔ لانچ میں اب صرف علیزے اور مجتبیٰ رہ گئے تھے۔ ایک عجیب سی خاموشی دونوں کے درمیان پھیل گئی۔ آپ؟ مجتبیٰ نے خاموشی توڑی۔ کل کے بعد سے کافی خاموش لگ رہی ہیں۔ سب ٹھیک ہے نا؟ علیزے چونکی۔ کیا اس نے واقعی نوٹس کیا تھا؟ جی ہاں، سب ٹھیک ہے۔ اس نے نظریں چرا لیں۔
اگر کوئی پریشانی ہو تو وہ چند لمحے رکا، آپ ان سے شیئر کر سکتی ہیں۔ اس کے لہجے کی نرمی علیزے کے دل کو عجیب طرح سے چھو گئی۔ وہ کچھ بول نہیں پائی۔ تبھی اریبہ ٹرے اٹھائے واپس آ گئی۔ لو جی، آپ دونوں کے لیے کافی۔ وہ جان بوجھ کر شرارتی انداز میں دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے آپ ہی، وہ اچانک بولی، مجتبیٰ بھائی کو کافی بہت پسند ہے۔ مومانی بتا رہی تھی کل 5 بار پی چکے ہیں۔ اریبہ، اس بار مجتبیٰ تقریباً جھینپ گیا تھا، جبکہ علیزے بے اختیار ہنس پڑی۔ اور بس، شاید یہی وہ لمحہ تھا جب مجتبیٰ نے دل ہی دل میں مان لیا تھا کہ یہ ہنستا ہوا چہرہ وہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھے گا۔ مجتبیٰ کافی پیتے واپس اپنے گھر آ گیا تھا۔ 2 دن مزید بہت بے چینی سے گزارے تھے کہ اریبہ پھر سے آ گئی۔ آتے ہی اس نے ایک نیا بم پھوڑ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ آج علیزے کے رشتے والے آ رہے ہیں، منگنی کی تاریخ رکھنے۔ بس یہ سننا تھا کہ مجتبیٰ کا پورا جسم آگ میں سلگ رہا تھا۔ امی ابو، وہ ایک دم بھاری آواز میں بولا، مجھے آپ دونوں سے فوراً بات کرنی ہے، پلیز ابھی۔ شازیہ بیگم اور مجتبیٰ کے بابا ایک دوسرے کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹا کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ شازیہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ ٹھیک کیسے ہوگا امی؟ مجتبیٰ کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ علیزے کے رشتے والے آ رہے ہیں؟ ہاں بیٹا، ابھی اریبہ نے تو بتایا ہے، لیکن میں یہ منگنی کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ وہ حیران ہو رہے تھے، مگر مجتبیٰ ان کی بات سنے بغیر آگے بولنے لگا۔ امی پلیز ایک بار میری بات سن لیں۔ وہ بے بسی سے بولا، میں علیزے سے محبت کرتا ہوں، میں اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا، پلیز ایک بار پھپھو سے بات کریں۔ اس کے الفاظ کمرے میں گونج گئے۔ شازیہ بیگم چند لمحے خاموش رہیں، پھر آہستہ سے بولی، بیٹا تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے پہلے کبھی یہ بات نہیں کی؟ کیونکہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا امی، وہ الجھی ہوئی آواز میں بولا۔ مگر اب میں سمجھ گیا ہوں، میں اسے کھونا نہیں چاہتا، پلیز۔ وہ بات کرتے کرتے رک گیا، جیسے اندر سے ٹوٹ رہا ہو۔ امی پلیز، آپ ایک بار پھپھو سے بات کریں، میں علیزے کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اسے پسند کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار واضح بے بسی تھی۔ شازیہ بیگم نے لمبا سانس لیا، پھر آہستہ سے بولی، بیٹا اگر تم واقعی اس سے محبت کرتے ہو تو پرسکون ہو جاؤ، ہم بات کریں گے شبنم سے، مگر ابھی خود کو سنبھال لو۔ مگر مجتبیٰ کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دل میں بس ایک ہی خوف تھا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھا، جیسے اب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف اریبہ دروازے کے پاس کھڑی ہلکی سی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اس کا ٹوئسٹ کام کر چکا تھا۔ ایک دم سے مجتبیٰ کا چہرہ اتر گیا تھا، صرف یہ سنتے ہی کہ علیزہ کی منگنی ہے۔ اگر وہ اس کو کسی اور کا ہوتا ہوا دیکھ لیتا تو وہ شاید مر ہی جاتا۔ اس کی بے بسی شازیہ بیگم اچھے سے دیکھ پا رہی تھی۔ انہوں نے اسے سمجھایا، بیٹا کاش تم ہمیں پہلے بتا دیتے تو ہم فوراً ہی تمہارا رشتہ مانگ لیتے، لیکن اب انہوں نے رشتہ طے کر دیا ہے اور بات منگنی تک پہنچ گئی ہے۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ پلیز مما، آپ ابھی کچھ کریں۔ مجھے پہلے خود اندازہ نہیں تھا کہ میں علیزے سے محبت کرتا ہوں، لیکن اب جب مجھے اندازہ ہو چکا ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اب پلیز پھپھو سے بات کریں، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ارے مرے تو تمہارے دشمن، کیوں میرا دل دکھا رہے ہو؟ کیوں ایسے اناب شناب بول رہے ہو؟ شازیہ بیگم کا دل باہر آنے لگا تھا۔ تم فکر نہ کرو میرے بچے، ہم ابھی چلتے ہیں اور ابھی چل کر تمہاری پھپھو سے بات کرتے ہیں۔ وہ اسے دلاسا دیتی اسے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ اگلے دن مجتبیٰ کے امی ابو دونوں ہی شبنم پھپھو کے گھر پہنچ گئے تھے۔ پورا دن انہوں نے وہاں گزار دیا اور مجتبیٰ کی سانس جیسے اٹکی ہوئی تھی۔ پورا دن اس کا بے چینی سے گزرا، نہ کوئی کال اٹھا رہا تھا، نہ کوئی واپس آ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ وہ لان میں بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا، جب اچانک وہ دونوں آ گئے۔ وہ بھاگ کر ان کے پاس گیا۔ بابا آپ لوگوں نے بات کی؟ بتائیں، جلدی بتائیں۔ دونوں کو خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ ان سے لپٹ گیا۔ بیٹا تمہاری پھپھو نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ کیا؟
जैसे उसे यकीन ना आया हो। आप झूठ बोल रही हैं ना? नहीं मेरे बच्चे, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? तुम्हारी फुप्पो ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। वो हैरत से माँ को देख रहा था। मगर क्यों मम्मा, मुझ में क्या कमी थी? तुम्हें कोई कमी नहीं मेरे बच्चे, बस वो लोग उधर हाँ कर चुके थे, तो अब मना करते हुए उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ से हमने रिश्ता मांगने में बहुत देर कर दी। अगर तुम पहले बता देते तो हम रिश्ता पहले मांग लेते, तो आज अलीज़े की शादी तुमसे हो रही होती। मगर चलो, जो नसीब में लिखा होता है वही होता है ना। 3 महीने बाद उसकी शादी की तारीख भी फिक्स हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता मम्मा, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं मर जाऊँगा। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करें। मेरे बच्चे, हमने तुम्हारी सारी बात सुन ली है, मगर हम भी क्या कर सकते हैं? हम लेट हो चुके हैं। प्लीज़ मम्मा, ऐसे मत बोले, मेरा दिल रुक जाएगा। मेरे बच्चे, तुम सब्र से काम लो। सब्र से काम लोगे ना तो अल्लाह हमेशा खैर करेगा। अगर तुम्हारे नसीब में वो होगी तो वो तुम्हारी ही हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम्हारी नहीं होगी। वो भीगी आंखों से उन्हें देखता हुआ अगले लम्हे अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। वो दोनों ताज्जुब से उसकी पुश्त देख रहे थे। वक्त का काम है गुजरना, सो वक्त गुजर जाता है। आज अलीज़े की बारात थी। उसने बेहद कोशिश की थी कि वो पाकिस्तान से वापस चला जाए, मगर शाजिया बेगम ने हर कोशिश नाकाम बना दी थी। छुप कर जाने की भी कोशिश में वो पकड़ा गया था। इसके बाद शाजिया बेगम ने उसे अपनी कसम देकर रोक लिया था, और वो उनसे इतनी मोहब्बत करता था कि उनकी कसम नहीं तोड़ सकता था। आज अलीज़े का निकाह था और मुज्तबा की तो हालत मरने वाली थी। उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसको उठाकर तैयार करके अपनी कसम देकर कहा कि चलो हमारे साथ, अब तो जो होना था हो गया। मुज्तबा ने कहा, अम्मी मैं मर जाऊंगा, मैं उसे किसी और का होते हुए कैसे देखूंगा? शाजिया बेगम ने कहा, बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो, जो होगा बेहतर होगा। और वो ना चाहते हुए भी अपनी माँ की बात मानकर वहाँ चला गया। अगले लम्हे उसकी सांस तक जैसे रुक गई थी। अलीज़े इतनी हसीन लग रही थी कि वो उसे देखकर सांस लेना भूल गया था। काफ़ी देर तक वो उसे तकता रहा। फिर अरीबा उसे उसके सामने से ले गई। आंखों से एक बेईमान आंसू गिरा था, जिसे वो मुट्ठी से साफ कर चुका था। काश अलीज़े, मेरी अल्लाह ताला से मांगी हुई दुआ कबूल हो जाती और तुम मेरा नसीब होती। मैं तुम्हें पलकों पे बिठा के रखता, लेकिन शायद गलती मेरी ही है। मैंने ही इजहार करने में देर कर दी। तुमसे मोहब्बत करना मेरे बस में नहीं था, बस खुद ही होती चली गई। मुझे माफ़ करना अगर कभी मैंने तुम्हें कोई तकलीफ़ दी हो। अलीज़े की आंखों में मौजूद शिकवा वो आराम से पड़ गया था, जिसके बाद उसका दुख डबल हो चुका था। अगले ही लम्हे वो तेज़ कदमों से बाहर की तरफ बढ़ा था। इससे पहले कि वो घर की तरफ बढ़ता, पीछे से आते हुए अल्फाज ने उसे साकत कर दिया था। अलीज़े शहरयार ख़ान, आपका निकाह मुज्तबा शाह वल्द फैज़ान शाह से 1 लाख रुपए हक महर के साथ किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? काजी साहब के मुंह से दूल्हे का नाम सुनकर उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे थे। अगले ही लम्हे अरीबा ने बहुत मोहब्बत से उसे दिलासा देते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। कबूल है। अलीज़े शहरयार ख़ान, आपका निकाह मुज्तबा वल्द फैज़ान शाह से 1 लाख रुपए हक महर के साथ किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है। उसकी आंख से खुशी का एक आंसू निकलकर उसकी मेहंदी लगे हाथों पर गिर गया। कबूल है कहकर वो रोती चली गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी मोहब्बत, उसका शौहर, उसका इश्क अब उसके नसीब में लिखा जा चुका था। ये सब किसी ख्वाब से कम नहीं था। कभी वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस शख्स से उसने दिल ही दिल में मोहब्बत की थी वही उसकी किस्मत बन जाएगा। दिल अभी भी ये सब मानने से इनकार कर रहा था। इधर मुज्तबा अरीबा को सवालिया नज़रों से देख रहा था। ये सब क्या है अरीबा? अलीज़े ने किसके साथ निकाह कबूल किया है? क्या नाम लिया है निकाह ख्वाह ने? मुज्तबा। लेकिन मुज्तबा तो मैं हूँ। जी मुज्तबा भाई, और आप ही का निकाह कबूल किया है। चलें अब आपकी बारी है, आप भी कबूल कर लीजिए। ये कहती हुई वो मुज्तबा को स्टेज पर ले आई थी, और मुज्तबा के हाथ पैर कांप रहे थे। उसे तो समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। मुज्तबा के कबूल है कहते ही सब ने खुशी से नारे लगाए थे। अलीज़े और मुज्तबा दोनों ही हैरान थे कि आखिर ये सब क्या था। अलीज़े ने आखिर पूछ लिया,
اریبہ میری شادی تو کہیں اور طے تھی، پھر یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ اریبہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب آ گئی۔ وہ سب چھوڑیں، یہ بتائیں آپ خوش ہیں نا؟ یہ سوال سنتے ہی علیزے کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں میں بہت خوش ہوں۔ اریبہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی، وہ جیسے کسی بڑی کامیابی پر خوش ہو رہی تھی۔ پتہ ہے آپی، میں نے سب بہت پہلے سے پلان کیا تھا۔ علیزے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ اریبہ نے ایک گہرا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے بولی، اس دن جب میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تھا اور آپ اللہ سے مجتبیٰ بھائی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، تب ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ پھر مجھے بھی لگا کہ اگر وہ بھی آپ کو پسند کرتے ہیں تو کیوں نہ آپ دونوں کو ملا دیا جائے۔ وہ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ آگے بولی، پھر میں نے خاموشی سے یہ سب پلان کیا، بابا، ماما، سب کو بھی آہستہ آہستہ قائل کیا، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ مجتبیٰ بھائی بھی آپ کو پسند کرتے ہیں تو ہم نے یہ چھوٹا سا سرپرائز رکھا۔ علیزے کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تم نے یہ سب میرے لیے کیا؟ نہیں آپی، اریبہ نے فوراً اس کا اور مجتبیٰ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے یہ سب آپ دونوں کی خوشی کے لیے کیا۔ آپ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے۔ اسی لمحے شازیہ بیگم مسکراتی ہوئی قریب آ گئیں اور علیزے کو گلے لگا لیا۔ میری بچی، اللہ نے تمہیں تمہاری دعا سے زیادہ دیا ہے۔ کچھ دیر بعد رسموں کے شور شرابے کے بعد علیزے کو آہستہ سے مجتبیٰ کے کمرے میں لے جایا گیا۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں اور کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور مجتبیٰ اندر آ گیا۔ اس کی نظر جیسے علیزے پر پڑی وہ ٹھہر سا گیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے ڈر رہا ہو کہ یہ لمحہ کہیں خواب نہ نکل جائے۔ علیزے نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی پھیل گئی۔ مجتبیٰ کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ مسز مجتبیٰ، علیزے نے فوراً سر اٹھایا، پلیز مجھے ایسے مت بلائیں۔ کیوں؟ وہ نرمی سے بولا، اب تو آپ واقعی میری ہیں۔ یہ سن کر علیزے کا دل زور سے دھڑکا۔ آپ جانتی ہیں، وہ آہستہ سے بولا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری دعاؤں میں اتنا اثر ہوگا اور اتنی جلدی قبول ہو جائیں گی۔ آپ میرے لیے صرف میری محبت نہیں، میری دعا کی قبولیت ہے۔ علیزے خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی اور دل میں سکون دونوں تھے۔ مجتبیٰ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کی ہر مسکراہٹ میری ذمہ داری ہے۔ علیزے کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک گیا۔ اور میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ وہ آہستہ سے مسکرائی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ مجتبیٰ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی آ گئی۔ وہ جھک کر اس کے ہاتھ پر ہلکا سا بوسہ دے گیا۔ میں تم سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ علیزے شرما کر اپنا چہرہ جھکا گئی۔ مجتبیٰ ہلکا سا ہنس پڑا۔ اتنا شرماؤ گی تو میں تمہیں روز ایسے ہی چھیڑتا رہوں گا۔ علیزے نے شرماتے ہوئے اس کے سینے پر ہلکی سی ضرب لگائی۔ آپ بہت بدتمیز ہیں، اب تو تمہیں برداشت کرنا پڑے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کمرے میں ایک خاموش سی خوشی پھیل گئی تھی، وہ خوشی جو لفظوں سے نہیں صرف دل سے محسوس ہوتی ہے۔